آئمہ کی شادی کا دن تھا لیکن اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ پارلر میں بیٹھی وہ شیشے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی، جہاں سرخ جوڑا، بھاری زیورات اور میک اپ نے اسے ایک دلہن بنا دیا تھا، مگر اس کی روح بغاوت کر رہی تھی۔ اس کی امی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی یہ تیری قسمت ہے، جمیل اچھا لڑکا ہے۔ لیکن آئمہ جانتی تھی کہ جمیل کیسا انسان ہے۔ وہ اس سے 3 بار مل چکی تھی اور ہر بار اس کی نظروں میں اسے صرف تکبر اور ملکیت کا احساس نظر آیا تھا۔ جمیل چودھری سلیم کا بھتیجا تھا، جو ان کے گاؤں کا سب سے بڑا زمیندار تھا، اور آئمہ کے والد مختار احمد پر اس کا بہت بڑا قرض تھا۔ یہ شادی دراصل اس قرض کی ادائیگی تھی، ایک سودا جس میں آئمہ کو بغیر اس کی مرضی کے بیچ دیا گیا تھا۔ پارلر میں بیٹھی اس کی سہیلیاں خوش تھی اور گانے گا رہی تھی، دلہن تیار ہو جا، دلہا آنے والا ہے۔ لیکن آئمہ کے دل میں طوفان تھا۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا، میں قفس میں بند پرندہ نہیں بننا چاہتی، میں آزاد رہنا چاہتی ہوں۔ اور آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس شادی سے بھاگ جائے گی۔ پارلر کی مالکہ شگفتہ آنٹی آئمہ کو بہت پسند کرتی تھی۔ آئمہ نے آہستہ سے ان کے کان میں کہا، آنٹی مجھے واش روم جانا ہے۔ شگفتہ آنٹی نے سمجھ لیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ انہوں نے آئمہ کو واش روم کی طرف جانے دیا اور پھر دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ آئمہ نے اپنا بھاری جوڑا اتار کر ایک سادہ شلوار قمیص پہنی جو اس نے پہلے سے تیار کر کے رکھی تھی، اپنے زیورات ایک تھیلے میں ڈالے اور چپکے سے پچھلے دروازے سے نکل گئی۔ شگفتہ آنٹی نے جان بوجھ کر دیر تک کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ جب آئمہ کی امی کو پتا چلا تو وہ چیخ اٹھی، آئمہ کہاں ہے؟ لیکن تب تک آئمہ دور نکل چکی تھی۔ سڑک پر آ کر اس نے ایک رکشہ کو روکا اور کہا، بھائی بس اڈے چلیں۔ رکشے والے نے اسے دیکھا اور پوچھا، بی بی آپ دلہن لگ رہی ہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ آئمہ نے جھوٹ بولا، جی ہاں میں اپنی بہن سے ملنے جا رہی ہوں۔ بس اڈے پر پہنچ کر اس نے ٹکٹ خریدا اور پوچھا، اگلے شہر کی بس کب جا رہی ہے؟ کلرک نے کہا، 10 منٹ میں لاہور جا رہی ہے۔ آئمہ نے فوراً ٹکٹ لیا اور بس میں جا کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں جمیل یا اس کے والد یہاں نہ پہنچ جائیں۔ بس چلنے سے پہلے اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور دور سے 2 گاڑیاں تیزی سے آتی ہوئی نظر آئیں۔ اس کا دل بیٹھ گیا، لیکن اسی وقت بس نے انجن چالو کیا اور چل پڑی۔ آئمہ نے راحت کی سانس لی اور اپنی سیٹ میں دھنس گئی۔ بس میں کچھ لوگ تھے۔ ایک بوڑھی عورت اس کے پاس بیٹھی تھی جس نے پیار سے پوچھا، بیٹی اکیلے سفر کر رہی ہو؟ آئمہ نے صرف سر ہلایا۔ بوڑھی خاتون نے کہا، خیال رکھنا بیٹی، شہر بڑا ہے، وہاں اکیلی لڑکی کے لیے مشکل ہے۔ آئمہ کو اپنے فیصلے پر شک ہونے لگا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ واپس جا کر کیا ہوگا۔ ایک جبری شادی، ایک ایسی زندگی جس میں اس کی اپنی کوئی پہچان نہیں، وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ بس لاہور کی طرف بڑھ رہی تھی اور آئمہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جہاں کھیت، درخت اور دیہات گزر رہے تھے۔ اس کے ذہن میں یادیں گھوم رہی تھی۔ بچپن میں اس کی خواہش تھی کہ وہ پڑھے لکھے اور ایک استاد بنے، لیکن گاؤں میں لڑکیوں کے لیے میٹرک کے بعد تعلیم بند کر دی جاتی تھی۔ اس کی امی نے کوشش کی تھی کہ وہ آگے پڑھے، لیکن اس کے ابو نے منع کر دیا تھا، لڑکیوں کو زیادہ پڑھانے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر جمیل کا رشتہ آیا۔ چودھری صاحب نے کہا، اگر تم اپنی بیٹی میرے بھتیجے سے بیاہ دو تو میں تمہارا قرض معاف کر دوں گا، اور آئمہ کے ابو نے مجبوری میں ہاں کر دی۔ آئمہ نے بہت التجا کی، روئی، گڑ گڑائی، لیکن کسی نے نہیں سنا۔ اس کی امی کی آنکھوں میں درد تھا، لیکن وہ بھی خاموش رہی۔ اور آج آئمہ نے اپنی قسمت خود لکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ رات ہو چکی تھی جب بس لاہور پہنچی۔ بس اڈا شور سے بھرا تھا، لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے۔ آئمہ نے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور بس سے اتری۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے، کہاں جائے۔ اس کے پاس پیسے بھی زیادہ نہیں تھے۔ اس نے ایک چائے والے سے پوچھا، بھائی یہاں کوئی سستا ہوٹل ہے؟ چائے والے نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا، بیوی اکیلی لڑکی کو ہوٹل میں نہیں رکھتے، کوئی مسئلہ ہے تو پولیس کے پاس جاؤ۔ آئمہ نے انکار میں سر ہلایا۔ وہ پولیس کے پاس نہیں جا سکتی تھی، ورنہ اسے واپس گاؤں بھیج دیا جائے گا۔ وہ بس اڈے کے باہر اور ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ سردی تھی اور وہ تھکی ہوئی تھی۔ اسی وقت اس کی نظر ایک بورڈ پر پڑی جس پر لکھا تھا، آواز فاؤنڈیشن، خواتین کے لیے مدد اور رہائش۔ اس نے فوراً وہ پتہ اپنی ڈائری میں نوٹ کیا۔ اگلے دن وہ وہاں جائے گی۔ فی الوقت اسے یہیں رات گزارنی تھی۔ اس نے اپنا بیگ کو سینے سے لگایا اور بینچ پر لیٹنے کی کوشش کی،
لیکن ڈر کے مارے اس کی آنکھ نہیں لگی۔ صبح ہوئی تو آئمہ اٹھی اور ایک رکشے والے سے آواز فاؤنڈیشن کا پتہ پوچھا۔ رکشہ اسے ایک محلے میں لے گیا جہاں ایک 2 منزلہ عمارت تھی جس پر آواز فاؤنڈیشن کا بورڈ لگا تھا۔ آئمہ نے دروازے پر دستک دی اور ایک نوجوان لڑکا دروازہ کھول کر نکلا جس نے پوچھا، جی کیسے آنا ہوا؟ آئمہ نے گھبراتے ہوئے کہا، مجھے مدد چاہیے۔ لڑکے نے اسے اندر بلایا اور کہا، میرا نام فارس ہے، آپ کی کیا مسئلہ ہے؟ آئمہ نے سارا واقعہ سنایا اور فارس نے بڑے غور سے سنا۔ پھر اس نے کہا، آپ بالکل ٹھیک جگہ آئی ہیں، یہاں ہم ایسی لڑکیوں کی ہی مدد کرتے ہیں۔ میں ابھی مسز رفیہ سے بات کرتا ہوں، وہ ہماری سربراہ ہیں۔ اور یوں آئمہ کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ کف سے پرواز کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ فارس آئمہ کو اوپر والی منزل پر لے گیا جہاں ایک خوبصورت دفتر تھا اور ایک خاتون میز پر بیٹھی فائلیں دیکھ رہی تھی۔ فارس نے کہا، بیگم رفیہ یہ آئمہ ہیں، ان کو مدد کی ضرورت ہے۔ رفیہ بیگم نے نظریں اٹھا کر آئمہ کو دیکھا اور ایک نرم مسکراہٹ دی۔ ان کی شخصیت میں ایک سکون تھا جو آئمہ کو فوری طور پر محسوس ہوا۔ رفیہ بیگم نے کہا، بیٹھو بیٹی، گھبراؤ نہیں، تم یہاں محفوظ ہو۔ آئمہ بیٹھ گئی اور پھر اس نے اپنی کہانی دوبارہ سنائی۔ اس کی آواز میں کانپ تھی لیکن اس کے فیصلے میں مضبوطی تھی۔ رفیہ بیگم نے کہا، بیٹی تم نے بہت ہمت کا کام کیا ہے، بہت کم لڑکیاں یہ جرأت کر پاتی ہیں۔ اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ فارس نے بھی کہا، جی ہاں، ہم نے پہلے بھی کئی لڑکیوں کی مدد کی ہے۔ آئمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے اس کی بات سنی تھی، اس کے فیصلے کو سمجھا تھا۔ رفیہ بیگم نے ٹشو دیتے ہوئے کہا، رونا نہیں ہے بیٹی، اب ہمیں سوچنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ پہلے تو تمہیں محفوظ جگہ چاہیے۔ فارس، تم آئمہ کو ہماری خواتین کی رہائش گاہ میں لے جاؤ، وہاں بھی جگہ ہے۔ فارس نے کہا، جی بیگم صاحبہ، اور پھر آئمہ سے کہا، چلیں میں آپ کو وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ راستے میں فارس نے بتایا، ہماری رہائش گاہ یہاں سے 10 منٹ کی دوری پر ہے۔ وہاں تقریباً 20 لڑکیاں رہتی ہیں جو مختلف مسائل کی وجہ سے اپنے گھروں سے نکل آئی ہیں۔ کسی کو گھر والوں نے نکال دیا تو کسی نے خود فرار ہو کر یہاں پناہ لی۔ آئمہ نے پوچھا، اور آپ یہاں کیسے آئے؟ فارس نے مسکرا کر کہا، میری اپنی کہانی ہے۔ میری ایک چھوٹی بہن ہے نبیلہ، اسے بھی ایک بار زبردستی شادی کی دھمکی دی گئی تھی لیکن ہم نے مل کر اس کی مخالفت کی۔ اسی دوران میں نے یہ فاؤنڈیشن دیکھی اور یہیں کام کرنے لگا۔ اب میں یہاں ایڈمنسٹریٹر ہوں۔ آئمہ کو فارس کی باتوں میں سچائی محسوس ہوئی اور اس کا دل ہلکا ہوا۔ رہائش کا ایک سادہ مگر صاف ستھری عمارت تھی۔ فارس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک مڈل ایج خاتون نے دروازہ کھولا۔ فارس نے کہا، شکیلہ آپا، یہ آئمہ ہیں، رفیہ بیگم نے بھیجا ہے۔ شکیلہ آپا نے گرم جوشی سے کہا، آؤ بیٹی اندر آؤ، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ آئمہ اندر گئی تو دیکھا کہ کئی لڑکیاں بیٹھی باتیں کر رہی تھی، کچھ کھانا بنا رہی تھی۔ ایک لڑکی نے خوش ہو کر کہا، نہیں آپ بھی آئی ہیں، اور سب نے آئمہ کو گھیر لیا۔ شکیلہ آپا نے کہا، بس بس بیچاری تھکی ہوئی ہے، پہلے اسے آرام کرنے دو۔ ایک لڑکی نے آئمہ کو اپنے کمرے میں لے جا کر کہا، میرا نام مریم ہے، آپ یہاں میرے ساتھ رہ سکتی ہیں۔ آئمہ نے شکریہ ادا کیا اور اپنا چھوٹا سا بیگ رکھ دیا۔ مریم نے بتایا، میں یہاں 6 ماہ سے ہوں، مجھے میرے گھر والوں نے نکال دیا تھا کیونکہ میں نے ایک غلط لڑکے سے محبت کر لی تھی۔ اب یہاں میں کپڑے سینے کا کام سیکھ رہی ہوں۔ آئمہ نے کہا، یہ لوگ تو بہت اچھے لگتے ہیں۔ مریم نے کہا، جی ہاں، خاص طور پر فارس بھائی، وہ سب کی مدد کرتے ہیں۔ ایک دفعہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی تو انہوں نے رات کو مجھے ہاسپٹل پہنچایا اور سارا خرچہ بھی خود دیا۔ آئمہ نے سوچا کہ واقعی یہ جگہ مختلف ہے، یہاں لوگ بغیر کسی لالچ کی مدد کرتے ہیں۔ شام کو کھانے کے وقت سب لڑکیاں اکٹھی ہوئی اور آئمہ سے اس کا تعارف پوچھا۔ آئمہ نے اپنی کہانی سنائی تو سب نے حیرت سے کہا، واہ، آپ نے تو بہت ہمت کی۔ ایک لڑکی نے کہا، میں تو نہیں کر سکتی تھی، لیکن ایک اور لڑکی نے کہا، میں نے بھی فرار ہو کر ہی تو یہاں پناہ لی۔ رات کو جب آئمہ نے اپنے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کی تو اسے تھوڑا سا سکون ملا۔ اگلے دن فارس آیا اور کہا، آئمہ، رفیہ بیگم بلا رہی ہیں۔ آئمہ دفتر گئی تو رفیہ بیگم نے کہا، بیٹی اب ہمیں تمہارے لیے کوئی کام ڈھونڈنا ہے، تم نے کیا پڑھا ہے؟ آئمہ نے کہا، میں نے صرف میٹرک کیا ہے۔ رفیہ بیگم نے کہا، کوئی بات نہیں، ہم تمہیں یہاں دفتر میں کام سکھائیں گے، فائلوں کی درجہ بندی، ڈیٹا اندراج، اور پھر آہستہ آہستہ تم اور بھی سیکھ جاؤ گی۔ آئمہ نے خوشی سے کہا، شکریہ بیگم صاحبہ، میں محنت سے کام کروں گی۔ اور یوں
आयमा ने दफ्तर में काम शुरू कर दिया। फारिस इसे सिखाता रहा कि क्या करना है। वो बहुत सब्र से समझाता था और कभी गुस्सा नहीं करता था। आयमा को इसकी ये खूबी बहुत पसंद आई। एक दिन फारिस ने पूछा, आयमा आयमा आपको अपने घर की याद नहीं आती? आयमा ने कहा, आती है, खास तौर पर अपनी अम्मी की, लेकिन मैंने जो फैसला किया है वो ठीक है। फारिस ने कहा, आप बहुत बहादुर हैं, मैंने कम ही ऐसी लड़कियां देखी हैं। आयमा शर्मा गई और काम में लग गई। दिन गुजरते गए और आयमा दफ्तर के कामों में माहिर होती गई। अब वो रफिया बेगम की मीटिंग्स में भी बैठती थी और नोट्स लेती थी। एक दिन रफिया बेगम ने कहा, आयमा तुम तरक्की कर रही हो, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी फील्ड टीम में शामिल हो। वहाँ हम गांव-गांव जाकर लड़कियों को इनके हकूक के बारे में बताते हैं। आयमा ने फौरन हाँ कर दी। फारिस ने कहा, यह काम थोड़ा मुश्किल है, लोग सुनना नहीं चाहते। लेकिन आयमा ने कहा, मैं कोशिश करूंगी। और यूं एक दिन फारिस और आयमा एक गांव गए जहां इन्हें ख्वातीन को जमा करके बात करनी थी। शुरू में लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन जब आयमा ने अपनी कहानी सुनाई तो सब खामोश हो गए। एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी तुमने तो कमाल कर दिया। और इस दिन के बाद आयमा को एहसास हुआ कि इसकी कहानी दूसरी लड़कियों के लिए हौसला बन सकती है। वापसी पर फारिस ने कहा, आपने आज बहुत अच्छा काम किया। आयमा ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। और दोनों की आंखों में आंखें पड़ी। एक लम्हे के लिए दोनों खामोश रहे। फिर फारिस ने नजरें हटाई और गाड़ी चलाने लगा। आयमा के दिल में कुछ हलचल हुई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। शाम को रिहाइशगाह में मरियम ने मजाक में कहा, आज फारिस भाई के साथ बहुत मजा आया होगा। आयमा ने शर्मा कर कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि फारिस इसके लिए कुछ खास बनने लगा है। रात को उसने अपनी डायरी में लिखा, क्या ये मुमकिन है कि एक नई जिंदगी में नई उम्मीद भी मिले? क्या मैं फारिस को पसंद कर रही हूँ? नहीं, अभी बहुत जल्दी है। पहले मुझे अपने आप को मजबूत बनाना होगा। में आए हुए 3 माह हो चुके थे और अब वो फाउंडेशन का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। हर हफ्ते वो और फारिस मिलकर मुख्तलिफ गांव जाते और ख्वातीन को इनके हकूक के बारे में आगाह करते। एक दिन वो दोनों एक दूर दराज गांव गए थे जहां इन्हें एक खातून ने बताया कि इसकी बेटी को भी जबरी शादी की धमकी दी जा रही है। आयमा ने फौरी तौर पर इस केस को संभाल लिया और कहा, हम आपकी मदद करेंगे, बस आप हिम्मत ना हारें। वापसी पर फारिस ने कहा, आप वाकई इसी काम के लिए बनी हैं। जिस जज्बे से आप बात करती हैं लोग मुतासिर हो जाते हैं। आयमा ने शुक्रिया अदा किया और कहा, यह सब आपकी वजह से ही है। अगर आपने उस दिन मुझे पनाह ना दी होती तो आज मैं कहाँ होती। फारिस ने संजीदगी से कहा, आयमा आपने खुद अपने आप को बचाया, हमने तो सिर्फ रास्ता दिखाया था। दोनों के दरमियान खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। गाड़ी में बैठे हुए आयमा ने खिड़की से बाहर देखा और कहा, फारिस क्या आपको कभी डर नहीं लगता? ये काम खतरनाक भी है। फारिस ने मुस्कुराकर कहा, लगता है, लेकिन जब आप किसी मकसद के लिए काम कर रहे हो तो डर छोटा लगता है। आयमा ने पहली बार महसूस किया कि फारिस सिर्फ एक साथी नहीं बल्कि इससे बढ़कर कुछ है। इसकी बातों में गहराई थी, इसकी नजरों में सच्चाई थी। वापस दफ्तर पहुंचे तो रफिया बेगम ने कहा, आयमा एक अच्छी खबर है, हमने तुम्हारे केस को कानूनी मदद के लिए एक वकील को दिया है। वो तुम्हारी शादी को अदालत में चैलेंज करेंगे। आयमा की खुशी की कोई हद ना रही। उसने कहा, वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है। रफिया बेगम ने कहा, लेकिन बेटी तुम्हें तैयार रहना होगा, जमील और चौधरी ऐसे नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। आयमा ने फारिस की तरफ देखा और फारिस ने यकीन दिलाया, फिक्र ना करें, हम सब आपके साथ हैं। इसी रात आयमा और मरियम कमरे में बातें कर रही थी। मरियम ने शरारत से कहा, आयमा तुम्हें फारिस भाई पसंद है? आयमा चौंक गई और कहा, नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं। मरियम ने हंसकर कहा, झूठ ना बोलो, मैं देखती हूँ तुम दोनों कैसे एक दूसरे को देखते हो। आयमा ने शर्माते हुए कहा, मरियम अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं, पहले मुझे अपनी ज़िंदगी को सुलझाना है। लेकिन उसके दिल में फारिस की जगह बनने लगी थी। अगले हफ्ते एक वाकया हुआ जिसने आयमा और फारिस को और करीब कर दिया। वो दोनों एक गांव से वापस आ रहे थे जब रास्ते में इनकी गाड़ी खराब हो गई। फारिस ने कहा, शायद इंजन गर्म हो गया है, थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। दोनों गाड़ी से उतरकर एक दरख्त के नीचे बैठ गए। मौसम खुशगवार था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आयमा ने कहा, फारिस
میں آپ سے کچھ پوچھوں؟ فارس نے کہا۔ جی ضرور۔ آئمہ نے پوچھا، آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ فارس تھوڑا حیران ہوا لیکن پھر ہنس دیا اور کہا، کبھی موقع نہیں ملا، اور پھر میں نے سوچا کہ جب تک صحیح انسان نہ ملے جلدی کیا ہے۔ آئمہ نے پوچھا، صحیح انسان کون ہوتا ہے؟ فارس نے آئمہ کی طرف دیکھا اور کہا، وہ جو آپ کو سمجھے، آپ کی قدر کرے، آپ کے خوابوں میں شریک ہو۔ آئمہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، اس نے نظریں جھکا لی۔ فارس نے پھر کہا، آئمہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن اسی وقت ایک ٹرک والے نے ٹرک کر پوچھا، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اور موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ فارس نے گاڑی ٹھیک کروائی اور دونوں واپس آ گئے، لیکن آئمہ کے دل میں یہ سوال رہ گیا کہ فارس کیا کہنا چاہتا تھا۔ اگلے دن دفتر میں رفیہ بیگم نے آئمہ کو بلایا اور کہا، بیٹی ایک پریشان کن خبر ہے، جمیل کے لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، انہوں نے کئی جگہ پوچھ گچھ کی ہے۔ آئمہ کے چہرے پر خوف آ گیا۔ فارس نے فوراً کہا، ہم آئمہ کو کسی محفوظ جگہ پر منتقل کر دیتے ہیں۔ رفیہ بیگم نے کہا، ہاں یہی ٹھیک رہے گا، میرے ایک دوست کا فارم ہاؤس ہے شہر سے باہر، وہاں آئمہ رہ سکتی ہے۔ آئمہ نے کہا، لیکن میرا کام؟ رفیہ بیگم نے سمجھایا، بیٹی پہلے تمہیں حفاظت ضروری ہے، تم وہاں سے بھی کام کر سکتی ہو۔ اور یوں فارس آئمہ کو فارم ہاؤس لے گیا۔ راستے میں دونوں خاموش تھے۔ آئمہ ڈر اور پریشانی سے بھری ہوئی تھی۔ فارس نے کہا، آئمہ گھبرائی نہیں، میں روزانہ آپ سے ملنے آؤں گا اور جلد ہی یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آئمہ نے کہا، فارس مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہیں جمیل۔ فارس نے بیچ میں کہا، جمیل کچھ نہیں کر سکتا، ہم قانون کے ساتھ ہیں۔ فارم ہاؤس ایک پرسکون جگہ تھی، وہاں ایک بوڑھا چوکی دار رحیم داد رہتا تھا جس نے آئمہ کو بڑی محبت سے رکھا۔ فارس نے رحیم داد سے کہا، چاچا آئمہ بی بی کا خیال رکھنا، کوئی اجنبی آئے تو مجھے فوراً اطلاع کرنا۔ رحیم داد نے کہا، فکر نہ کرو بیٹا، میں ہوں۔ فارس جاتے وقت آئمہ سے بولا، میں کل صبح آؤں گا، آپ احتیاط سے رہیں۔ آئمہ نے کہا، فارس شکریہ، آپ نہ ہوتے تو۔ فارس نے مسکرا کر کہا، آپ کا شکریہ نہیں، یہ میرا فرض ہے، اور چلا گیا۔ آئمہ اکیلی رہ گئی اور اس رات اسے نیند نہیں آئی۔ ہر آواز پر وہ چونک جاتی۔ اگلے دن فارس آیا اور ساتھ میں کام کی فائلیں لایا۔ اس نے کہا، آپ یہاں بیٹھ کر یہ کام کر سکتی ہیں، اور پھر دونوں نے مل کر کام کیا۔ دوپہر کو کھانے کے وقت آئمہ نے کہا، فارس میں سمجھ نہیں پا رہی آپ میری اتنی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ فارس نے سنجیدگی سے جواب دیا، آئمہ جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا مجھے آپ میں ایک ہمت نظر آئی، ایک ایسی لڑکی جو اپنی قسمت خود لکھنا چاہتی ہے، اور میں نے سوچا کہ ایسی شخصیت کی مدد کرنا میری ذمہ داری ہے۔ آئمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فارس نے مزید کہا، رونا نہیں ہے، آپ بہت مضبوط ہیں، اور اس نے آئمہ کے سر پر بڑے پیار سے ہاتھ رکھا۔ یہ ایک بہت ہی خالص اور پاک لمحہ تھا۔ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام اور محبت پیدا ہو رہی تھی۔ شام کو فارس جانے لگا تو آئمہ نے کہا، فارس کل ضرور آنا۔ فارس نے مسکرا کر کہا، ہر روز آؤں گا، اور چلا گیا۔ اس رات آئمہ نے اپنی ڈائری میں لکھا، کیا یہ محبت ہے؟ کیا میں فارس سے محبت کر رہی ہوں؟ ہاں شاید ہاں، لیکن یہ وہ محبت نہیں جو مجھ پر جبر سے تھوپی گئی، یہ وہ محبت ہے جو میں نے خود محسوس کی ہے، یہ میری اپنی پسند ہے۔ اگلے کچھ دنوں میں فارس روزانہ آتا اور دونوں مل کر کام کرتے، باتیں کرتے، ہنستے اور ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے جانتے۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی اور فارس دیر تک رکا رہا۔ آئمہ نے چائے بنائی اور دونوں نے چھت پر بیٹھ کر بارش دیکھنے لگے۔ فارس نے کہا، آئمہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ دن جب ہماری گاڑی خراب ہوئی تھی۔ آئمہ نے دل کی دھڑکن تیز ہوتے ہوئے کہا، ہاں مجھے یاد ہے۔ فارس نے گہری سانس لی اور کہا، آئمہ میں جانتا ہوں کہ یہ وقت ٹھیک نہیں، لیکن میں اپنے دل کی بات چھپا نہیں سکتا۔ میں آپ کو… لیکن آئمہ نے بیچ میں کہا، فارس رکیں، مجھے معلوم ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ فارس چونکا اور کہا، واقعی؟ آئمہ نے شرماتے ہوئے کہا، جی، اور سچ تو یہ ہے کہ میں بھی۔ فارس کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی، اس نے کہا، واقعی آپ بھی؟ آئمہ نے سر ہلایا اور دونوں کی آنکھیں ملی۔ فارس نے آئمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، آئمہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ آئمہ نے کہا، اور میں وعدہ کرتی ہوں میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ لیکن اس خوشی کے لمحے میں رحیم داد نے آ کر کہا، بیٹا فارس ابھی کچھ لوگ باہر آئے تھے، پوچھ رہے تھے کہ یہاں کوئی نئی لڑکی آئی ہے کیا؟ فارس اور آئمہ دونوں کے چہرے سفید پڑ گئے۔ فارس نے فوراً کہا، آئمہ ہمیں یہاں سے جانا ہوگا،
جمیل کے لوگوں نے پتہ لگا لیا ہے۔ آئمہ نے ڈرتے ہوئے کہا، اب کہاں جائیں گے؟ فارس نے کہا، رفیہ بیگم کو فون کرتا ہوں، اور اس نے فون کیا۔ رفیہ بیگم نے کہا، آئمہ کو فوری طور پر شہر واپس لے آؤ، ہم اب قانونی لڑائی شروع کرتے ہیں، چھپنے سے کچھ نہیں ہوگا، اب ہمیں آواز بلند کرنی ہوگی۔ فارس نے آئمہ سے کہا، چلیں ہم واپس جاتے ہیں اور اب ہم جمیل اور چودھری کا مقابلہ کریں گے۔ آئمہ نے ہمت کر کے کہا، جی میں تیار ہوں، اور دونوں نے واپس شہر کا راستہ لیا۔ راستے میں فارس نے آئمہ کو یقین دلایا، ہم مل کر یہ لڑائی جیتیں گے، اور آئمہ نے مسکرا کر کہا، ہاں ہم ضرور جیتیں گے کیونکہ سچ ہمارے ساتھ ہے۔ شہر واپس پہنچ کر آئمہ اور فارس سیدھے دفتر گئے جہاں رفیہ بیگم پہلے سے موجود تھی اور ان کے ساتھ ایک وکیل بھی بیٹھا تھا۔ رفیہ بیگم نے تعارف کروایا، یہ وکیل احسان علی ہیں، یہ ہمارے قانونی مشیر ہیں۔ آئمہ بیٹی، ان سے اپنی پوری کہانی تفصیل سے بیان کرو۔ آئمہ نے شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ بتایا، شادی کی رات کا فرار، جمیل کی زبردستی، چودھری کے ظلم، اپنے والد پر قرض کا بوجھ، سب کچھ۔ وکیل احسان علی نے غور سے سنا اور کہا، آئمہ بیٹی، تمہارا کیس بہت مضبوط ہے، یہ واضح طور پر جبری شادی ہے جو ہمارے قانون میں جرم ہے، اور اگر چودھری نے قرض کے بدلے میں یہ شادی کرانے کی کوشش کی تو یہ انسانی اسمگلنگ بھی بنتا ہے۔ فارس نے پوچھا، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ احسان علی نے کہا، پہلے تو ہمیں عدالت میں درخواست دینی ہوگی کہ اس شادی کو کالعدم قرار دیا جائے، دوسرا ہمیں جمیل اور چودھری کے خلاف مقدمہ درج کرنا ہوگا۔ رفیہ بیگم نے کہا، لیکن یہ احسان نہیں ہوگا، چودھری بہت طاقتور آدمی ہے، اس کے سیاسی روابط ہیں۔ احسان علی نے مسکرا کر کہا، لیکن ہمارے پاس سچائی ہے اور سچائی ہمیشہ جیتتی ہے۔ اسی دوران آئمہ کا موبائل بجا، نمبر اس کے والد کا تھا۔ آئمہ کا دل بیٹھ گیا، اس نے فارس کی طرف دیکھا۔ فارس نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، بات کر لیں۔ آئمہ نے فون اٹھایا اور کہا، السلام علیکم ابو۔ دوسری طرف سے اس کے والد کی بھاری آواز آئی، آئمہ تم کہاں ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ تجھے معلوم ہے تیری وجہ سے ہماری کتنی بے عزتی ہو رہی ہے؟ آئمہ نے ہمت کر کے کہا، ابو میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے صرف اپنی زندگی کا فیصلہ خود کیا ہے۔ والد نے غصے سے کہا، واپس آ جا۔ آئمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے مضبوطی سے کہا، ابو میں واپس نہیں آؤں گی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جمیل کیسا انسان ہے، وہ صرف آپ کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ والد نے کہا، تو نے میری نافرمانی کی، اب جو ہوگا دیکھ لینا، اور فون کاٹ دیا۔ آئمہ رونے لگی۔ فارس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، گھبرائیں نہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ رفیہ بیگم نے بھی تسلی دی، بیٹی یہ مشکل وقت ہے لیکن گزر جائے گا، تمہارے والد کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی لیکن ایک دن سمجھ جائیں گے۔ اگلے دن احسان علی نے عدالت میں درخواست جمع کروا دی اور ساتھ ہی میڈیا کو بھی خبر دی۔ ایک مقامی اخبار نے یہ کہانی چھاپی، ایک لڑکی کی جنگ جبری شادی کے خلاف، اور پھر سوشل میڈیا پہ بھی یہ خبر پھیل گئی۔ لوگوں نے آئمہ کی حمایت میں آواز اٹھانا شروع کر دی، لیکن اسی کے ساتھ چودھری اور جمیل کو بھی پتہ چل گیا کہ آئمہ کہاں ہے۔ ایک شام جب فارس اور آئمہ دفتر سے نکل رہے تھے تو باہر جمیل اپنی گاڑی میں کھڑا تھا۔ اس نے آئمہ کو دیکھتے ہی چیخ کر کہا، آئمہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تم میری ہونے والی بیوی ہو۔ آئمہ نے ڈرتے ہوئے لیکن ہمت سے کہا، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، وہ شادی جبری تھی، میں نے کبھی قبول نہیں کی۔ جمیل غصے سے لال ہو گیا اور گاڑی سے اتر کر آئمہ کی طرف بڑھا۔ فارس نے فوراً آئمہ کے آگے آ کر کہا، پیچھے رہو، ہاتھ لگانے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ جمیل نے فارس کو دھکا دیا اور کہا، تو کون ہوتا ہے بیچ میں آنے والا؟ یہ میرا معاملہ ہے۔ فارس نے سنبھل کر کہا، یہ آپ کا معاملہ نہیں، یہ آئمہ کی زندگی ہے اور وہ آزاد ہے اپنا فیصلہ کرنے کے لیے۔ جمیل نے دھمکی دی، میں تم دونوں کو ختم کر دوں گا۔ لیکن اسی وقت رفیہ بیگم باہر آئی اور ساتھ میں 2 حفاظتی محافظ بھی تھے۔ رفیہ بیگم نے سختی سے کہا، جمیل یہاں سے فوراً چلے جاؤ ورنہ پولیس کو بلاتی ہوں۔ جمیل نے غصے سے کہا، یہ معاملہ بھی ختم نہیں ہوا، اور گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ آئمہ کانپ رہی تھی۔ فارس نے اسے سہارا دیا اور اندر لے گیا۔ رفیہ بیگم نے کہا، اب حالات بدل چکے ہیں، ہمیں فوری طور پر پولیس میں شکایت درج کروانی ہوگی۔ احسان علی نے کہا، بالکل، اور ساتھ ہی ہمیں آئمہ کی حفاظت کا انتظام بھی کرنا ہوگا۔ اسی دوران ایک اور واقعہ ہوا جس نے سارا منظر ہی بدل دیا۔ ایک دن دفتر میں ایک نوجوان لڑکا آیا جس کا نام عامر تھا۔ اس نے کہا، میں چودھری کے گاؤں سے آیا ہوں، مجھے آپ لوگوں سے بات کرنی ہے۔ رفیہ بیگم نے اسے بٹھایا اور پوچھا، کیا بات ہے بیٹے؟
عامر نے کہا، چودھری نے میرے والد کی زمین بھی ہتھیا لی ہے، اسی طرح جیسے اس نے آئمہ کے والد کے ساتھ کیا۔ وہ غریب لوگوں کو قرض دیتا ہے اور پھر ان کی زمینیں سستے داموں لے لیتا ہے۔ فارس نے دلچسپی سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ عامر نے کہا، جی ہاں، میرے پاس دستاویزات ہیں اور گاؤں میں کئی لوگ ہیں جو اس کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں۔ رفیہ بیگم کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ انہوں نے کہا، یہ تو بہت اہم معلومات ہے۔ اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ چودھری نے غیر قانونی طریقے سے لوگوں کی زمینیں ہڑپ کی ہیں تو اس کے خلاف مقدمہ مضبوط ہو جائے گا۔ احسان علی نے کہا، بالکل، یہ ایک بہت بڑا کیس بن سکتا ہے۔ اور یوں ایک نئی جہت سامنے آئی۔ اب یہ صرف آئمہ کا معاملہ نہیں رہا بلکہ چودھری کے ظلم کے خلاف ایک بڑی لڑائی بن گیا۔ فارس نے آئمہ سے کہا، دیکھا، اب اور لوگ بھی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں۔ آئمہ نے مسکرا کر کہا، ہاں، لگتا ہے کہ یہ جنگ بڑی ہو گئی ہے۔ اگلے کچھ دنوں میں فارس اور عامر نے مل کر گاؤں کا دورہ کیا۔ وہاں انہوں نے کئی لوگوں سے ملاقات کی جنہوں نے چودھری کے ظلم کی کہانیاں سنائیں۔ ایک بوڑھے نے بتایا، چودھری نے میری 2 ایکڑ زمین صرف 1 لاکھ روپے میں لے لی، جبکہ اس کی قیمت 10 لاکھ سے زیادہ تھی۔ ایک عورت نے روتے ہوئے کہا، اس نے میری بیٹی کو بھی دھمکیاں دی تھیں، لیکن ہم مجبور تھے، اس لیے خاموش رہے۔ فارس نے سب کی کہانیاں ریکارڈ کی اور دستاویزات جمع کیے۔ واپس آ کر انہوں نے رفیہ بیگم کو سب کچھ دکھایا۔ رفیہ بیگم نے کہا، یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے، ہمیں میڈیا کو بھی بتانا چاہیے۔ اور یوں ایک صحافی زینب علی کو بلایا گیا جو سماجی مسائل پر رپورٹنگ کرتی تھی۔ زینب نے تمام شواہد دیکھے اور کہا، یہ تو بہت بڑی کہانی ہے، میں اس پر پوری تحقیقاتی رپورٹ بناؤں گی۔ آئمہ نے خوشی سے کہا، واقعی کیا یہ ممکن ہے؟ زینب نے مسکرا کر کہا، سچ کو چھپایا نہیں جا سکتا اور اب وقت آ گیا ہے کہ چودھری جیسے لوگوں کی حقیقت سامنے آئے۔ لیکن اسی خوشی کے درمیان ایک خطرناک خبر آئی۔ رات کو فارس کو ایک نامعلوم نمبر سے فون آیا۔ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز نے کہا، فارس، اگر تم نے یہ سلسلہ نہیں روکا تو تمہیں اور آئمہ کو بھگتنا پڑے گا۔ فارس نے پوچھا، تم کون ہو؟ آواز نے کہا، یہ جاننے کی ضرورت نہیں، بس اتنا سمجھ لو کہ چودھری کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اور فون کٹ گیا۔ فارس نے فوراً رفیہ بیگم کو بتایا اور رفیہ بیگم نے کہا، اب ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا، میں پولیس سے حفاظت کی درخواست کرتی ہوں۔ آئمہ کو جب پتہ چلا تو وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے فارس سے کہا، فارس، شاید ہمیں یہ سب روک دینا چاہیے، میں نہیں چاہتی کہ تم میری وجہ سے کچھ ہو۔ فارس نے سختی سے کہا، آئمہ، اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، یہ صرف تمہارا معاملہ نہیں رہا، یہ ان تمام لوگوں کا معاملہ ہے جن پر چودھری نے ظلم کیا ہے۔ آئمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فارس نے اسے گلے لگایا اور کہا، فکر نہ کرو، ہم مل کر یہ لڑائی لڑیں گے اور جیتیں گے۔ آئمہ نے سر ہلایا اور کہا، ہاں، ہم ضرور جیتیں گے۔ اگلے دن پولیس نے دفتر اور رہائش گاہ دونوں جگہ حفاظتی انتظامات کیے۔ احسان علی نے عدالت میں چودھری کے خلاف الگ مقدمہ بھی درج کروایا۔ زینب علی نے اپنی رپورٹ شائع کی جس میں چودھری کے تمام جرائم کی تفصیل تھی۔ یہ رپورٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ لوگوں نے چودھری کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ چودھری اور جمیل دونوں دباؤ میں آ گئے، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ ایک رات جمیل نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ رہائش گاہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے انہیں روک لیا اور جمیل کو حراست میں لے لیا۔ یہ خبر اگلے دن اخبار میں بڑی تھی۔ جبری شادی کے مجرم کو گرفتار کر لیا گیا۔ آئمہ نے جب یہ خبر سنی تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے فارس سے کہا، ہم جیت رہے ہیں۔ فارس نے مسکرا کر کہا، ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی، لیکن ہاں، ہم جیت کے قریب ہیں۔ جمیل کی گرفتاری کے بعد چودھری نے اپنے رسر و سوگ استعمال کر کے اسے ضمانت پر رہا کروا لیا، لیکن اب صورتحال پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ میڈیا کی توجہ، عوامی دباؤ اور پولیس کی نگرانی نے چودھری کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ احسان علی نے عدالت میں تمام شواہد پیش کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ فارس نے ایک منصوبہ بنایا کہ وہ خود بھی گاؤں جا کر مزید ثبوت جمع کرے گا۔ ایک دن وہ بھیس بدل کر گاؤں گیا اور وہاں ایک بینک کے سابق ملازم نے بتایا، چودھری اور جمیل کے جعلی اکاؤنٹس ہیں جن میں وہ غیر قانونی رقم جمع کرتے ہیں۔ میرے پاس کچھ دستاویزات ہیں جو یہ ثابت کر سکتی ہیں۔ فارس نے وہ دستاویزات حاصل کی اور واپس آ کر رفیہ بیگم اور احسان علی کو دکھائیں۔ احسان علی نے خوشی سے کہا، یہ تو سونے پر سہاگا ہے، اب ہمارا کیس اور بھی مضبوط ہو گیا۔ اسی دوران آئمہ نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ اس نے ایک مقامی تنظیم سے رابطہ کیا
جو خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتی تھی اور انہیں اپنی کہانی سنائی۔ اس تنظیم نے آئمہ کی حمایت میں ایک مہم شروع کی، جبری شادیوں کے خلاف آواز، اور یہ مہم بہت کامیاب رہی۔ سوشل میڈیا پر ہزاروں لوگوں نے آئمہ کی حمایت میں پوسٹیں شیئر کی۔ کئی معروف شخصیات نے بھی آئمہ کی ہمت کی تعریف کی۔ ایک مشہور اداکارہ نے ٹویٹ کیا، آئمہ جیسی لڑکیاں ہمارے معاشرے کے لیے مثال ہیں، انہیں ہماری حمایت کی ضرورت ہے۔ اس سب کے باوجود چودھری نے ہار نہیں مانی۔ اس نے اپنے وکیلوں کو ہدایت کی کہ آئمہ کے کردار پر سوالات اٹھائیں۔ عدالت میں چودھری کے وکیل نے کہا، جناب والا، یہ لڑکی گھر سے بھاگی ہے، اس کا کردار مشکوک ہے۔ لیکن احسان علی نے فوراً جواب دیا، جناب والا، یہ لڑکی نہیں بھاگی بلکہ جبر سے بچنے کے لیے فرار ہوئی، اور اس کا کردار اس کے کاموں سے ظاہر ہے۔ وہ اب ایک سماجی تنظیم میں کام کر رہی ہے اور دوسری لڑکیوں کی مدد کر رہی ہے۔ عدالت میں آئمہ کو گواہی دینے کے لیے بلایا گیا۔ آئمہ نے بہت ہمت کے ساتھ اپنی کہانی سنائی۔ اس نے کہا، جناب اعلیٰ، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے صرف اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنے کی جرات کی۔ جمیل سے میری شادی میری مرضی کے بغیر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ مجھ سے کبھی نہیں پوچھا گیا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ جج نے پوچھا، تمہارے والدین نے کیا کہا تھا؟ آئمہ نے جواب دیا، میرے والد کو چودھری نے مجبور کیا تھا، ان پر قرض تھا، اور چودھری نے کہا اگر میری شادی جمیل سے نہیں ہوئی تو وہ ہماری زمین ہڑپ کر لے گا۔ جج نے چودھری کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ چودھری کے وکیل نے کہا، جناب والا، یہ محض الزامات ہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ لیکن احسان علی نے فوراً دستاویزات پیش کر دیں جن میں قرضے کی تفصیلات اور چودھری کے غیر قانونی لین دین کے ثبوت تھے۔ جج نے کورٹ سے دستاویزات دیکھی اور کہا، یہ معاملہ سنگین نظر آ رہا ہے، میں مزید تحقیقات کا حکم دیتا ہوں۔ عدالت سے باہر آ کر فارس نے آئمہ کو گلے لگا لیا اور کہا، آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے بہادری سے اپنی بات رکھی۔ آئمہ نے تھکی ہوئی لیکن مطمئن آواز میں کہا، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ سچ کی جیت ہوگی۔ اگلے کچھ ہفتوں میں پولیس نے چودھری کے گھر اور دفتر میں چھاپے مارے اور مزید ثبوت ملے۔ ان ثبوتوں میں جعلی دستاویزات، غیر قانونی لین دین کی رسیدیں اور کئی لوگوں کی زمینوں کی غلط رجسٹری کے کاغذات شامل تھے۔ زینب علی نے ایک اور تحقیقات رپورٹ شائع کی جس میں چودھری کے تمام جرائم کی مکمل تفصیل تھی۔ اس رپورٹ کے بعد عوامی دباؤ اتنا بڑھ گیا کہ حکومت کو مجبوراً چودھری کے خلاف سخت کارروائی کرنی پڑی۔ چودھری کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے تمام غیر قانونی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں۔ عدالت نے حتمی فیصلہ سناتے ہوئے کہا، یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ آئمہ کی شادی جبری تھی اور اسے کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ جمیل کو جبری شادی کی کوشش کرنے کے جرم میں 7 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے اور چودھری کو زمینوں کی غیر قانونی ہڑپ اور مالی دھوکہ دہی کے جرم میں 10 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ ساتھ ہی تمام متاثرہ لوگوں کی زمینیں انہیں واپس کی جائیں گی۔ عدالت میں تالیاں گونج اٹھی۔ آئمہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ فارس نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، ہم جیت گئے۔ رفیہ بیگم نے آئمہ کو گلے لگایا اور کہا، بیٹی، تم نے نہ صرف اپنی بلکہ کئی لوگوں کی زندگیاں بدل دیں۔ باہر میڈیا کا ہجوم تھا، سب آئمہ سے انٹرویو لینا چاہتے تھے۔ زینب علی نے آگے بڑھ کر کہا، آئمہ، پوری قوم تمہیں سلام کرتی ہے، تم نے وہ کر دکھایا جو بہت کم لڑکیاں کر پاتی ہیں۔ آئمہ نے شکریہ ادا کیا اور کیمرے کے سامنے آ کر کہا، میں تمام لڑکیوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ ڈرو نہیں، اپنے حقوق کے لیے لڑو، جبر کبھی قبول نہ کرو، اور یاد رکھو کہ تم اکیلی نہیں ہو، ایسے لوگ اس معاشرے میں موجود ہیں جو تمہاری مدد کریں گے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی پھر تالیاں بجیں۔ فارس نے آئمہ کو گاڑی میں بٹھایا اور سب واپس دفتر آ گئے۔ دفتر میں تمام ساتھیوں نے خوشی منائی۔ مریم کیک لے کے آئی تھی اور سب نے مل کر جشن منایا۔ شام کو جب سب چلے گئے تو آئمہ اور فارس چھت پر آ گئے جہاں شہر کی روشنیاں چمک رہی تھی۔ آئمہ نے گہری سانس لی اور کہا، فارس، آج میں بہت خوش ہوں، لیکن ساتھ ہی یہ خلا بھی محسوس کر رہی ہوں۔ فارس نے پوچھا، کیسا خلا؟ آئمہ نے کہا، میرے والدین، میری امی، میں جانتی ہوں کہ انہوں نے غلطی کی، لیکن وہ میرے والدین ہیں، میں انہیں یاد کرتی ہوں۔ فارس نے تسلی دی، شاید ایک دن وہ سمجھ جائیں اور واپس آ جائیں آئمہ۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ اگلے ہی دن آئمہ کی امی اور ابو دفتر میں آ گئے۔ آئمہ نے جب انہیں دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس کے ابو کی آنکھوں میں ندامت تھی اور امی رو رہی تھی۔
ابو نے آگے بڑھ کر کہا، بیٹی ہم نے بہت بڑی غلطی کی، ہم تجھ سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ آئمہ کے آنسو نکل آئے۔ اس نے دوڑ کر اپنے ابو کو گلے لگایا اور کہا، ابو میں آپ سے کبھی ناراض نہیں تھی، میں جانتی ہوں کہ آپ مجبور تھے۔ امی نے آئمہ کو بوسہ دیا اور کہا، بیٹی میں ہمیشہ تیرے ساتھ تھی، دل سے، لیکن اپنی مجبوری کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکی۔ آئمہ نے کہا، امی اب سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ ابو نے فارس کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا فارس شکریہ، تم نے میری بیٹی کی حفاظت کی، اس کا ساتھ دیا۔ فارس نے احترام سے کہا، چچا یہ میرا فرض تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ آئمہ نے خود اپنے آپ کو بچایا، میں تو بس ساتھ تھا۔ ابو نے فارس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم اچھے انسان ہو۔ فارس شرما گیا اور آئمہ بھی۔ رفیہ بیگم نے آ کر سب کو بٹھایا اور چائے منگوائی۔ خاندانی ملاپ کا یہ منظر بہت جذباتی تھا۔ آئمہ کی امی نے کہا، بیٹی اب تو گھر چل، لیکن آئمہ نے کہا، امی میں ابھی یہیں رہوں گی، میرا کام ابھی ختم نہیں ہوا، میں اور بھی لڑکیوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ ابو نے سمجھ کر کہا، ٹھیک ہے بیٹی، تم جو فیصلہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور یہ سن کر آئمہ کی خوشی دگنی ہو گئی۔ کچھ دن بعد رفیہ بیگم نے آئمہ کو اپنے دفتر میں بلایا اور کہا، آئمہ بیٹی تم نے بہت محنت کی ہے، اب میں چاہتی ہوں کہ تم ہماری تنظیم میں ایک اہم عہدے پر کام کرو، تم خواتین کے حقوق کی مہم کی سربراہ بنو گی۔ آئمہ نے حیرت سے کہا، واقعی؟ لیکن میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ رفیہ بیگم نے مسکرا کر کہا، تم بالکل قابل ہو، تمہاری کہانی خود تمہاری صلاحیت کا ثبوت ہے۔ آئمہ نے خوشی سے قبول کیا اور اب اس کی زندگی میں ایک نیا باب شروع ہوا۔ وہ اب صرف خود کے لیے نہیں بلکہ دوسری لڑکیوں کے لیے بھی لڑ رہی تھی۔ فارس بھی ترقی پا کر تنظیم کے آپریشنز کا سربراہ بن گیا اور دونوں نے مل کر کئی کامیاب منصوبے شروع کیے۔ ایک دن دونوں ایک نئے پروجیکٹ کی تیاری کر رہے تھے جس کا نام تھا آزادی کی آواز، جبری شادیوں کے خلاف بیداری مہم، اور اس منصوبے کے تحت پورے صوبے میں مہم چلانی تھی۔ دفتر میں سب ان دونوں کی جوڑی کو سراہتے تھے۔ ایک دن نبیلہ جو فارس کی بہن تھی دفتر آئی اور آئمہ سے ملی۔ اس نے شرارت سے کہا، بھابھی کب تک انتظار کروں، کب شادی ہو رہی ہے؟ آئمہ شرما گئی اور کہا، نبیلہ ابھی تو ہم کام میں مصروف ہیں۔ نبیلہ نے ہنس کر کہا، کام تو ہمیشہ رہے گا بھابھی، لیکن زندگی بھی تو ہے۔ اور یہ سن کر آئمہ سوچ میں پڑ گئی۔ شام کو جب فارس آئمہ کو گھر چھوڑنے آیا تو راستے میں دونوں خاموش تھے۔ آئمہ نے ہمت کر کے پوچھا، فارس آپ کیا سوچتے ہیں ہمارے بارے میں؟ فارس نے مسکرا کر کہا، میں سوچتا ہوں کہ آپ میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہیں۔ آئمہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ فارس نے گاڑی ایک طرف روکی اور آئمہ کی طرف مڑ کر کہا، آئمہ میں جانتا ہوں کہ ہم دونوں اپنے کام میں مصروف ہیں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آئمہ نے شرماتے ہوئے کہا، فارس میں بھی۔ فارس نے جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا اور کہا، آئمہ کیا آپ میری بیوی بنیں گی؟ لیکن یاد رہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کوئی جبر نہیں۔ آئمہ کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے ہنستے اور روتے ہوئے کہا، ہاں 1000 بار ہاں، کیونکہ آپ نے مجھ سے پوچھا، جبر نہیں کیا۔ اور دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ یہ منظر بہت ہی خوبصورت تھا۔ اسی وقت آئمہ کا موبائل بجا۔ نبیلہ کا فون تھا۔ آئمہ نے ہنستے ہوئے فون اٹھایا اور نبیلہ نے شور سے کہا، بھابھی جواب دے دیا۔ آئمہ نے حیران ہو کر پوچھا، تمہیں کیسے پتا؟ نبیلہ نے ہنس کر کہا، میں نے بھائی کو بھیجا تھا اور میں جانتی تھی کہ آپ ہاں ہی کہیں گی۔ اور تینوں ہنسنے لگے۔ اگلے دن جب یہ خبر دفتر میں پہنچی تو سب نے جشن منایا۔ رفیہ بیگم نے آئمہ کو گلے لگایا اور کہا، بیٹی میں بہت خوش ہوں، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو۔ مریم نے مذاق میں کہا، میں نے پہلے دن ہی بتا دیا تھا، اور سب ہنس پڑے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں، لیکن آئمہ اور فارس نے فیصلہ کیا کہ ایک سادہ اور معنی خیز شادی کریں گے۔ انہوں نے طے کیا کہ شادی دفتر میں ہی ہوگی اور سارے پیسے جو شادی میں خرچ ہوتے وہ تنظیم کے کام میں لگائیں گے۔ 1 سال بعد ایک خوبصورت دن تھا جب آئمہ اور فارس کی شادی ہوئی۔ دفتر کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ وہ تمام لڑکیاں آئیں جن کی آئمہ نے مدد کی تھی۔ گاؤں سے بھی وہ لوگ بھی آئے تھے جنہوں نے چودھری سے انصاف ملا تھا۔ آئمہ نے سادہ لیکن خوبصورت لباس پہنا تھا۔ فارس بھی سادہ لباس میں تھا۔ نکاح پڑھایا گیا اور جب قاضی نے پوچھا، آئمہ بیٹی کیا تمہیں یہ نکاح منظور ہے؟
तो आयमा ने पूरी ताकत से कहा, जी हाँ, कबूल है। और फिर तालियां बजी। ये वो निकाह था जो आयमा की अपनी मर्जी से हुआ था, इसकी अपनी पसंद से हुआ था। शादी के बाद आयमा ने अपनी डायरी खोली और आखिरी सफ़े पर लिखा, मैंने कफ से परवास की और आसमान में अपना घर बनाया। ये आज़ादी, ये मोहब्बत, ये मकसद, यही मेरी असल ज़िंदगी है। आज मैंने वो शादी की जो मैं चाहती थी, इस शख्स से की जिसे मैं चाहती थी, और सबसे बढ़कर मैंने साबित किया कि हर लड़की को अपनी ज़िंदगी का फैसला करने का हक है। मेरी कहानी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि शुरू हुई है। अब मैं और फारिस मिलकर और भी लड़कियों की मदद करेंगे, इनकी आवाज़ बनेंगे और एक बेहतर माशरा बनाएंगे। और वाकई ही आयमा और फारिस ने मिलकर कई और लड़कियों की ज़िंदगी बदली। इनकी कहानी एक मिसाल बन गई। लोग कहते थे, देखो आयमा ने कैसे अपनी किस्मत बदली, और आयमा हमेशा कहती, मैंने नहीं, हम सब ने मिलकर बदली। क्योंकि तब्दीली अकेले नहीं आती, साथ आती है। और यूं कफ से परवाज की कहानी मुकम्मल हुई, लेकिन आयमा का सफ़र जारी रहा, इसका मकसद जारी रहा, और इसकी मोहब्बत भी जारी रही। एक ऐसी मोहब्बत जो एहतराम पर बनी थी, आज़ादी पर बनी थी, और सबसे बढ़कर मसावात पर बनी थी। आयमा की कहानी हर उस लड़की के लिए हौसला बन गई जो अपनी आज़ादी चाहती थी, जो अपने हकूक़ चाहती थी, और जो अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहती थी। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा पैगाम था कि कोई भी लड़की, कोई भी औरत किसी की मलकियत नहीं है, वो आज़ाद है, वो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद कर सकती है। और अगर माशरा इसे दबाने की कोशिश करे तो इसे लड़ना चाहिए, हक़ के लिए लड़ना चाहिए, इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि आज़ादी कभी आसानी से नहीं मिलती, इसे हमेशा हासिल करना पड़ता है। और आयमा ने यह साबित कर दिया था कि ये मुमकिन है। बस हिम्मत चाहिए, अज़म चाहिए, और साथ देने वाले अच्छे लोग चाहिए। बाकी सब कुछ हो सकता है, कफ्स टूट सकता है, और परवाज़ मुमकिन है, हमेशा मुमकिन है।